حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، رشد و ہدایت میں آپ کی باتوں میں جو جو باتیں دکھتی ہیں وہ ساری باتیں من وعن نظر آتی ہیں غوث پاک کے. خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا کی ہے، اے اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں وہ تو تیرے ہیں، لیکن جو گناہ گار ہیں وہ میرے ہیں، انہیں میرے حوالے فرما، انہیں بخش دے. ابھی آپ التحیات میں دعا پڑھے ہوں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، یہ اللہ کا جملہ ہے، اے نبی آپ پر سلام ہو. یہ اونلی فار یو ایک دم جملہ تھا کہ آپ پر سلام ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دیکھیں، خدا کا منشا ہے آپ پر سلام ہو، لیکن نبی کا منشا نہیں صرف مجھ پر نہیں، اور اللہ پاک اس منشے کا احترام فرما رہا ہے. اس کا صاف مطلب ہے جو منشا الہی ہے اس پر چلنے والا خالص توحید پرست ہو سکتا، لیکن خدا کا محبوب بندہ وہی ہوگا جو اللہ کی چاہت پر قربان ہو، اور خدا کی چاہت نبی کی چاہت ہے. نبی فرماتے ہیں السلام علینا، حالانکہ ہونا چاہیے السلام علیہ، مجھ پر سلام ہو، کیونکہ کہا تھا تم پر سلام ہو، تو ٹھیک ہے مجھ پر سلام ہو، یہ تو نہیں کہا تم سب پر سلام ہو. تو مجھ ہونا چاہیے علیہ، جیسے غلامی، جیسے ربی اور ربنا پڑھتے نہیں، ربی بولے تو میرا رب، اور ربنا بولے تو ہم سب کا رب. تو ایسے السلام علیکم ہوتا تو تم سب پر سلام ہو. آپ ہم سب کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اکیلے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، نیت میں ہوتی فرشتے ہیں آپ کے ساتھ کرامن کاتبین، اس لیے آپ وہاں پر پلورل ہی ہیں فرشتوں کے ساتھ. لیکن یہاں تو اللہ پاک نے خاص کہا السلام علیکہ، آپ پر سلام. لیکن نبی نے کہا نہیں میرے حبیب ہے، میرے مولا تو میری رضا جانتا ہے اور چاہتا بھی ہے، جانتا بھی ہے چاہتا بھی. السلام علینا، مجھ میں اور مجھ کے ساتھ جتنے گناہگار ہیں ہم پلورل بنا دیتے. او میں سنگل ہوں مگر نہیں، تو نے سنگل پر بھیجا لیکن نہیں، ہم پر ہو، یعنی ہمارے سارے گناہگاروں پر ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور صالحین کو الگ کر دیا. ایک کتنے بہترین گناہگار ہو آپ. نبی اپنی دعا میں اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، صالحین کا صدقہ ہے. خیر، اب یہاں پر غور کریں، سیم ایسے ہی جملہ اعاذنا اللہ، اعاذن اللہ نہیں کہا، مجھے اللہ اپنی پناہ میں رکھے نہیں، ہمیں اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور اللہ اپنے تمام بندوں کو. گویا تمام بندوں سے مراد ہے مخلصین، جیسے صالحین ہے نہیں، اور یہاں ہم سب سے مراد ہے وہ قادری جو گنہگار ہیں. گنہگار قادریوں کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھا، ایسے ہی جیسے نبی نے اپنی گنہگار امت کو اپنے ساتھ رکھا. ان امثالہ، ان جیسے خواہش پرست مشرکوں کی اعمال سے، کردار سے، حرکتوں سے اپنی پناہ میں رکھے. غوث کہتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں بمن ہی وجود ہی، اپنے احسان کا صدقہ ہو اور اپنے جود و کرم کے صدقے اور وسیلے سے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. یہ ہوئی توضیح ان کی دعا کی. اب ذرا سنیے سورہ سبا کی تلخیص. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور آخر میں 23 24. پریشان ہوں گے آج 24 نمبر. پانچویں کے بعد ایک نیا جملہ ہے. چلیے، اور سب سے امپورٹنٹ جو آج درس ہے، بڑا اعلیٰ درس ہے، سبحان اللہ، بڑی خوشی ہوگی. دیکھیں آپ، خاتمۃ السورہ عنوان، یعنی خلاصہ سورہ سبا. علیک یا ایھا السالک، اپنے ہر قادری مرید کو غوث اعظم چھوٹا ولی بناتے ہیں. سالک، سالک سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ الحمدللہ سچے قادری ہر ولی ہیں. یہ غوث پاک کا جملہ ہے، سچے کی قید لگائی میں نے. علیک ایھا السالک، اے راہ حق کی طرف چلنے والے، المتدرج فی درجات الیقین من العلم الی العین الی الحق،
واہ 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 واہ، جملہ سنیے. اور جو یقین کی راہیں لینے والے تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف اور پریکٹیکل سے حق کی طرف، اس کو آسان کر، علم سے عین کی طرف، علم سے نالج مشاہدہ کی طرف، جس اسی لیے کہا تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف، اور پریکٹیکل تجھے حق بتا دے گا، حق کا راستہ واضح کر دے گا. واہ، جس کو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. پہلا کیا ہے؟ علم الیقین. اور علم الیقین جب ہوتا ہے تو عین الیقین حاصل ہوتا، اور عین الیقین سے حق الیقین. یہ دیکھیے شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت سب کے لیے لازم کیا قرار دیا؟ علم الیقین. تو علم شریعت مقدم ہے. سبحان اللہ. تو اس راہ میں چلنے والے سنو، وفقک اللہ الی اعلی مطالبک، اللہ تمہیں اپنے اعلی مقصدوں میں توفیق نصیب کرے. یہ غوث پاک کی دعا ہے. وَأَعَانَكَ فِي إِنْجَاحِ، اور تمہارے اعلی مقصدوں میں کامیابی عطا فرمائے، مدد عطا فرمائے. تم پر لازم یہ ہے، کہاں کی بات کہاں سے کنیکٹ ہے؟ تم پر لازم یہ ہے کہ ان تتمکن فی مقعد الصدق الذی هو مرتبۃ الرضا، کہ سنو، سچائی، اس سچائی کی راہ میں ہمیشہ رہنا، اس سچائی کی جگہ میں ہمیشہ رہنا جو سچائی کو مرتبہ رضا حاصل ہے. اب ابھی نہیں سمجھے، ایسی سچی دنیا میں رہنا کہ اللہ تجھ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اب خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. تو سچ بولنا بڑا آسان ہے، لیکن جس سچائی پر رضا الہی کی مہر لگ جائے وہ آسان نہیں. اور غوث کہہ رہے ہیں سالک ہو تو ایسی سچائی کی راہ کو لینے کی کوشش کرو جس سچائی کی راہ مرتبہ رضا عطا کر دے. اور سنو، تم پر دوسری چیز کیا لازم ہے؟ معرضاً عن الشک والتردد فی مقتضیات القضاء ومبرمات الاحکام المثبتہ فی حضرت العلم الالہی. واہ، سب غوث پاک کے جملے ہیں، ایک ایک لفظ کا صدقہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. روگردانی کرنا، بے توجہی ہو، منہ پھیر لینا عن الشک کے، شک کرنے سے، یقین کی راہ لینا، شک سے منہ، کیا ہے کہ آج بھی آپ 5ویں لوگوں کو بولیے، جماعت والوں سے بات کیجئے، پورا سمجھا دیں گے، آخر میں کیا بولیں گے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں اپنے حضرت سے، کیا ہے کہ سچ ہے کہ نہیں. لوگ ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ بات سچ ہے، مراد غلط ہے. بات کی سچائی پر 100% ہم مہر لگاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ مراد غلط ہے، یعنی ہم تجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں، نبی کی حدیث کو نہیں کر رہے ہیں. یہ تو نہیں، حدیث ہی کو کہہ دیتے موضوع ہے، وہ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اللہ. خیر، تو دوسری بات، راہ سلوک میں اپنے اعلیٰ مطالب کی کامیابی کے لیے غوث پاک فرما رہے ہیں سالک کو کہ شک سے روگردانی کرنا، شک نہ ہو تمہارے پاس، کیونکہ یقین شک کی ضد ہے. اور جب یقین کا میں نے درس دیا ہے تو شک نہ ہو. والتردد، تردد نہ ہو، کس میں؟ فی مقتضیات القضاء، اللہ تعالیٰ کے علم الہی میں جو بات طے ہے اس طے شدہ باتوں میں شک نہ کرنا. رضا بالقضاء، یہ جملہ آتا نا، رضا بالقضاء، بولے تو فیصلہ الہی پر راضی ہونا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. میں نے قضاء اور قدر کی بحث آپ لوگوں کو بتائی. تقدیر کہتے ہیں لکھاوٹ کو، اور قضا کہتے ہیں دستخط کو. تو جب دستخط ہو جائے تو راضی ہونا. تحریر کو مٹنے کی دعا کر سکتے ہو، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اگر تو نے لکھوا دیا ہے تو میٹ دے مولا، دستخط مت کرنا. کیا کہنا. لیکن قضا جب ہو جائے تو ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں. خیر، دوسری بات تھی. تیسری بات،
تم پر لازم یہ بھی ہے ان تتوجہ نحوہ سبحانہ فی جمیع حالاتک بذیل کرم. یہی بات تو آج ایک دم بالکل کیا مطلب کیا کہتے ہیں برق باری بن کر کے ایک دم بجلی کی طرح دیکھیے لگے گی. تم پر لازم یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ کی طرف متوجہ رہنا فی جمیع حالات کا، اپنے تمام حالات میں. یہاں تک تو جماعت والے بھی قبول کریں گے، لیکن آگے دیکھیے بذیل کرم نبیہ المؤید من عنده الذی ارشدک الی توحیدہ. کیا ذیل مانے دامن. لیکن سنو اپنے تمام حالات میں اللہ سبحانہ کی طرف متوجہ ضرور ہونا، لیکن اس توجہ میں نبی کے کرم کا دامن تھامے رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بذیل کرم نبی، یہی اپنے اس نبی کے کرم کے دامن کو تھام کر جانا خدا کی بارگاہ میں، جس نبی کی تائید اس ذات گرامی رب العالمین کی طرف سے ہوئی ہے، جس ذات گرامی نے ارشدک الی توحید ہی، اپنی توحید کی طرف تجھے اسی نبی کے صدقے میں رشد و ہدایت عطا فرمائی. واہ واہ، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. اس سچ کا ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں. پہلے تو ڈر رہا تھا جانا ہے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا، لیکن دفعتاً دماغ میں بات آئی ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے. کتنی مشکل راہ میں ہے، کتنی آسانی مجھے ہے کہ نہیں؟ کتنی مشکل راہ میں ہے، کتنی آسانی مجھے. واہ واہ واہ. تو سنو، واہ واہ. ہاں پیچھے، ساتھ پیچھے جائیے. ہاں ساتھ نہیں جائیے گا، پیچھے جائیے. دامن کرم، دامن تھامنے کو کہیں غوث پاک اپنے تمام حالات میں. اور جس اللہ مسترشدا من آیات کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کی آیتوں سے رشد و ہدایت طلب کرتے رہنا. المنزل علی رسول ہے، جس کتاب کو اس رب نے اپنے رسول پر نازل کیا. ہاں المبین لسلوک طریق توحید والیقین، جو کتاب واضح کرتی ہے، بیان کرتی ہے توحید و یقین کے راستے کو. کیا کہنا ہے. اور سنو، یہیں پر کمپلیٹ سلوک کی راہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک اور کتاب ہے جس کتاب کو لینا سلوک کی راہ کے لیے ضروری ہے. میں یہ لفظ بار بار بول رہا ہوں کہ آج جو ہے 40 دن جماعت میں چلے گئے تو 80 حج کا ثواب ملتا، ولی بن جاتے. اس سے انکار نہیں ہے کہ ریاضت و مجاہدہ اور عبادتوں کے ذریعے سے یعنی ولایت کسبی بھی ہمارے عقیدے میں ہے، لیکن کسب بھی اگر تحت رسالت نہ ہو، حضور کے صدقے اور کرم سے نہ ہو، تو پھر ولایت کیا؟ ولایت شیطانی ملے گی، ربانی نہیں مل سکتی. ہاں تو اللہ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے بھی رشد و ہدایت لینا ہے. وَأَحَادِيثِ النَّبِي. اب آپ بتائیے اہل حدیث کہاں ہیں؟ خالی حدیث حدیث، ہم اہل حدیث نہیں ہو سکتے، اسی لیے اہل سنت و جماعت ہیں. ہم دو ہیں، قرآن اور حدیث دونوں کو ہم لیتے. کہتے ہیں غوث پاک کہ نبی کی حدیثوں سے بھی رشد و ہدایت طلب کرنا. وہ حدیث یا اس نبی کے حدیث الموضح لمغلقات الکتاب، جس نبی نے اس کتاب کے مغلقات کو واضح کر دیا ہے. مغلقات سمجھے آپ؟ ڈیفیکلٹ باتیں، ڈیفیکلٹ باتیں. المشیر الی رموز ہی و اشارات ہی، اور جس نے اشارہ کر دیا ہو قرآن کی رموز و اشارات کی طرف. اب اشارہ ہی تو تھا، جبرائیل نے کہا الف، نبی نے کہا فہم تو. جبریل نے کہا لام، نبی نے کہا فہم تو. جبریل نے کہا میم، نبی نے کہا فہم تو. جبریل نے کہا میں تو نہیں سمجھا، آپ نے کہا میں نے سمجھ لیا. کہا جبریل تیرا کام لانا ہے، سمجھنا سمجھانا میرا کام ہے، رب کا کام ہے. اشارہ ہو گیا نا. یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اسرار و رموز الہیہ مصطفیٰ جانتے ہیں، یہ اشارہ کر دیا. تو قرآن کی بھی توضیح سے، قرآن سے بھی رشد و ہدایت لینا، لیکن جہاں تمہیں نہ مل سکے در رسول پہ حاضر ہو جانا. واہ واہ. اور سلوک کی راہ یہ دیکھیے آگے، اور دیکھیے فلک فی کل الاحوال التبتل الی اللہ والتوکل نحوہ. تو یہ سالک، اب ترجمہ مجھے ہمت ہو رہی ہے کہ میں یہ ترجمہ کروں. اے قادری، اب ظاہر ہے جو حضرت کی بات کو سنے گا وہ پیار نہیں کرے گا تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ پیار کرے تو قادری، کیونکہ غوث پاک ہی کی ایک بیعت ایسی ہے
کہ اگر آپ کو سچا مرید نہ ملے، دھیان سچا مرشد نہ ملے تو آپ دل و جان سے غوث پاک کے مرید ہو جائیں. مرید بمانا ارادہ ہی، یعنی اگر نہ ملے، 4 شرائط جو کہا گیا ہے وہ مجتمع شرائط نہ ملے، سنی صحیح العقیدہ، اتنی شریعت کا جانکار جو کہ حلال حرام کو بتا سکے، پھر فاسق معلن نہ ہو، کھلے عام مطلب فسق کام نہ کرے، اسی طرح ان کی خلافت متصل ہو علی سے نبی تک، نبی سے خدا تک. یہ شرائط کے جامع اگر پیر آپ کو نظر نہ آئے، پیر تو ہے نظر نہ آئے، مرشد کی طرف نظر نہ آئے، تو دل سے آپ غوث پاک کا ارادہ کر لو، غوث پاک تمہیں اپنے ارادت مندوں میں شامل کر لیں گے. واہ واہ واہ. اسی لیے اب کر رہا ہوں ترجمہ. اے قادریو، اور اگر جن کو تکلیف ہے تو رہے ہم تکلیف ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں، تمہارے لیے ہر حال میں التبتل الی اللہ لازم ہے. ایک نیا جملہ، التبتل الی اللہ. بطول کہتے ہیں نا حضرت فاطمہ کو، بطول کہتے ہیں اس ذات کو جو مخلوق سے منقطع ہو اور خالق سے متصل ہو. واہ واہ واہ، کچھ جملہ بڑا اچھا جملہ منہ سے آ گیا. واہ واہ. خلق سے منقطع ہو، خالق سے متصل ہو، خلق سے منقطع ہو، خالق سے متوجہ ہو. واہ واہ واہ. غوث کہہ رہے ہیں بھائی ہر حال میں تبتل الی اللہ کو لازم پکڑو. ہر حال میں، ساری دنیا مخالف کیوں نہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے اگر رب تیرا موافق ہے تو. واہ. اور دوسری بات التوکل نحوہ، اور رب کی طرف ہی توکل کرنا. اور توکل کی بات یہ نہیں ہے کہ پتے کھائیں آپ، ہاں، ورنہ جنت کے میوے کی بات ہی نہیں ہوتی قرآن حدیث میں. توکل یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادتوں سے یا توجہ الی اللہ سے جو اعمال پھیر نہ دے وہ سب توکل میں داخل ہے، اور جو پھیر دے وہ توکل نہیں ہے. اب روز کھائیے نا بریانی اور تہجد گزار بھی رہیے تو ہم ماشاءاللہ توکل پر فائز ہیں آپ. ہاں، عبادتوں سے، ریاضتوں سے، درود و سلام سے، تمام ترجیحات اسلام سے جو آپ کے ذہن و فکر کو افیکٹو نہ کرے وہی توکل ہے. کیا کہنا. والتفویض الیہ، اور سارے امور کو اسی کی طرف سپرد کر دو. تفویض کرنا، سپرد کرنا. اور چوتھی بات فاتخذہ سبحانہ. ایک ایک لفظ دیکھیے، کیا جملے پہ غور کر رہے ہیں. ایک لفظ میں ایک دم سینہ مزکہ کر رہا ہے، ایک دم صاحب، ایک دم تزکیہ نفس ہو رہا لفظ سے. واہ، ان کی بارگاہ میں اگر بیٹھے کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. فاتخذہ سبحانہ وکیلک فی جمیع حوائجک. اور سنو، اگر ضرورت پوری نہ ہو تو دنیا داروں کے پاس مت جانا، اپنی ساری ضرورتوں میں اپنا وکیل، کارساز، مددگار اللہ سبحانہ کو بنانا. اب اتنے سے جملے کو جماعت والے لے لیں گے اور کہیں گے دیکھو اللہ کو بنانے کہہ رہا ہے، ان سے بس ایک جواب دینا، کون بنانے کہہ رہے ہیں؟ غوث پاک. تو غوث پاک پر بھروسہ ہے تب تو مانو گے. یہی تو ہم کہتے ہیں، وسیلہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس کے وسیلے سے. یہ ہے صاف بات ہے، یہی تو وسیلہ ہے. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم انہی کو مانیں گے، خدا کو نہیں مانیں گے؟ ایسا ہم کہاں کہہ رہے ہیں. ہاں خیر. وحسیبک فی جمیع مہماتک، اور اپنے تمام اہم امور میں، حسیب بولتے ہیں کافی، اسی ذات باری تعالیٰ کو کافی سمجھو. اپنے تمام اہم امور میں اسی ذات باری تعالیٰ کو کافی سمجھو. یکفی کا معیناً، وہ تمہارے لیے کافی ہے، مددگار ہے. وَيَكُفَّ عَنْكَ الشُّرُورَ أَعْدَائِكَ مُطْلَقًا، اور تمہارے دشمن کی ساری شرارتیں ایک طرف، ان تمام شرارتوں سے ہمیشہ تمہیں وہی بچائے گا. اور کون کہہ رہے ہیں یہ؟ غوث پاک. اس لیے بھروسہ ضروری ہے. ہاں آگے دیکھیے اب جو آ رہی ہے بات. واہ 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 میرے غوث. اللہ پاک آج کی اس بات کو خصوصاً قبول کرے. دیکھیے وَإِيَّاكَ، إِيَّاكَ دو لفظ ہے، ابھی یہی کا ترجمہ دیکھیے گا. وَإِيَّاكَ گرامر میں تحذیر بولتے ہیں. مفعول لہو یا مفعول مطلق کی ایک قسمیں ہیں، مفعول کی قسمیں ہیں. وَإِيَّاكَ، إِيَّاكَ، اور اے عام قادری، مگر غوث کی نظر میں خاص قادری. اے عام سن، بچا اپنے آپ کو. واہ چلے گئے. اسی لیے کہتے ہیں پیر ایسا بناؤ جو کہ انتقال کے بعد بھی آپ کی رشد و ہدایت کرے. صحیح ہے.
آپ صرف ایصال ثواب نہ کرو، وہ بھی تمہاری ہمیشہ مدد کرے، ایسے کارنامے تمہارے پاس چھوڑ کر جائیں۔ غوث پاک آج بھی آپ مدد کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں سنو بچاؤ اپنے آپ کو۔ کس سے بچاؤ؟ کہہ رہے ہیں ان تختلط مع اصحاب الغفلۃ وارباب الثروہ، غافلوں کی جماعت سے اور ارباب ثروت سے، مالداروں کے قریب مت جاؤ، دھیان دیجئے، اور اصحاب غفلت کے پاس مت بیٹھو۔ اب اس کے بعد کیا دونوں عیب ہے مطلقاً؟ نہیں، غوث دیکھیے، المفتخرین بما عندهم من المال والجاہ، ان ارباب ثروت یا ان اصحاب غفلت کے پاس مت بیٹھنا جو اپنے مال اور جاہو مرتبت دنیاوی پر فخر کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا پیارا، عثمان غنی خوش ہو گئے ہوں گے۔ اور آگے دیکھیں جو آج پوری امت کے ان تمام خانقاہی فکر رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا تازیانہ عبرت کے طور پر ہے، جو صرف اپنے نسب کی بنیاد پر غیروں کو، اپنے ہم نشینوں کو عیب سمجھتے ہیں، اور بلکہ مریدوں کو تو غلام سے بھی بدتر مطلب ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ اگر ہمارے پیر ہیں تو ہم اگر آپ کے پاؤں کو چومیں یہ میری سعادت ہے، لیکن نہ چومیں تو آپ چومنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ سچے پیر کی پہچان ہے۔ ہم جھکیں تو یہ ہماری سعادت ہے، دھیان دیجیے گا، لیکن آپ جھکا نہیں سکتے ہمیں، کیونکہ یہ جھکانا یہ سنت مصطفی نہیں ہے، یہ پیر کی شان نہیں ہے، بلکہ آپ تو پیچھے ہٹیں، یہ آپ کی شان ہے۔ نبی تو یہ کہیں اگر سجدہ کسی کے لیے حلال ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ کب کہا تھا؟ یہ کوئی عام وقت میں نہیں، اجازت مانگی تھی صحابہ نے سجدہ کرنے کی، جھکنے کی، تب کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہو، لیکن جھکے بھی ہیں کسی بھی شریعت میں صحیح، جھکے نا حضرت یوسف کے پاس، ماں باپ دونوں، نو بھائی سب، رأیتہم لی ساجدین، سب سجدے میں جھکے، خروا سجدہ، جھکے ہیں۔ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ کہنا یہ ہے اتنا عظیم المرتبت نبی، پریکٹیکل، صاحب خرق عادت، ہر طرح سے اپنے تمام سامنے والوں پر حاوی رہنے والے، ہر طرح سے، لیکن پھر بھی جھکایا نہیں۔ امت کو یہی تو ذہن دیا ہے پیر و مرید کو، ہے کہ نہیں، کہ دیکھو ہم پاورفل ہیں، ہم چاہیں تو ان کو روک سکتے ہیں، لیکن ہم نے منع کیا باضابطہ۔ یہ ہوتی ہے بیعت و ارادت۔ اب ذرا غور کیجئے تو بچو، ہم عام لوگوں کو کیا کہنا ہے یار، کن سے بچو؟ من المال والجاہ والنسب العلی والحسب الذی یباہی صاحبہ، اس بلند نسب والے سے، دھیان دیجئے، اس بلند حسب والے سے جو اپنے نسب و حسب پر فخر کرتے ہیں۔ یباہی صاحبہ، غوث پاک کی تعلیم سنیے، اور تمام فرزندان قادری کو کہا جا رہا ہے، دھیان دیں، جو غوث پاک کی طرف اپنی اولاد کی نسبت کرتے ہیں، ہم اولاد غوث اعظم ہیں، فرماتے ہیں کہ نسب علی یعنی بلند نسب، یا علی کی نسب مراد نہیں، بلند نسب اور بلند حسب والے سے بچو، یباہی صاحبہ، جو کہ فخر کرتا ہو، اور آگے دیکھیے وَيَتَفَوَّقُ عَلَىٰ أَقْرَانِهِ، اور اپنے سامنے والوں پر برتری کا انداز پیش کرتا ہوں، میں ہوں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم میرے جوتے صحیح کرو، تم میرے چپل کو چاٹو، تم میرے پاؤں کو چاٹو۔ یہ تلوے چاٹنے کا تصور اسلام میں نہیں، خصوصاً قادری میں نہیں ہے، قادریت میں نہیں ہے۔ بار بار جملے پہ غور کیجئے گا، ہم جھکیں یہ ہماری سعادت ہے۔ ہم تمام قادریوں کو بول رہے ہیں جو غیر سید ہیں، دھیان دیجئے، جو غیر سادات ہیں، سب جھکو، ہم خود جھکیں گے۔ ہم اپنا تاج سمجھتے ہیں آل رسول کو، لیکن اے اولاد رسول، اے فرزندان غوث اعظم، تم کبھی ایسا مت کہنا، یہ تمہاری اصل کا درس نہیں ہے۔ نہیں کہو گے سب جھکیں گے، نہیں کہو گے سب جھکیں گے، کہو گے کوئی نہیں جھکے گا،
کیونکہ کہنا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ پیری کے خلاف ہے، واہ واہ، یہ غوث پاک کے درس کے خلاف ہے۔ وَيَطْلُبُ الرِّيَاسَةَ وَالسِّيَادَةَ بِسَبَبِهِ، اور اسی نسب علی، اب علی کا لفظ نہیں بولوں گا، الٹا سمجھ جائیں گے، اسی بلند نسب اور اسی بلند حسب کی بنیاد پر جو لوگ رئیس بننا چاہتے ہوں، سیادت، سید اور آقا بننا چاہتے ہوں، ایسے آقاؤں سے بچو، ایسے آقاؤں سے بچو۔ یہ ہے درس جیلانی۔ یہ جملے بھی نہیں ہیں کہ کچھ توضیح کی جائے، ایک دم صاف جملے ہیں۔ تو نسب و حسب پر فخر نہ کرنا، یہ درس جیلانی۔ اور مریدوں کو ایک بڑا اعلیٰ پیمانہ دیا کہ ایسوں سے بچو، ایسوں سے بچو کہا ہے غوث پاک نے، اللہ تعالی۔ ہاں مطلب نسب کا بھی لحاظ نہیں کیا، جبکہ آپ خود اعلیٰ نسب ہیں، غوث پاک خود اعلیٰ نسب ہیں۔ اگر کوئی پٹھان اور شیخ کہتا تو ایک الگ بات ہے، غوث پاک خود کہہ رہے ہیں جہاں ولایت جاتی ہے قیامت تک صبح و شام اب کوئی بھی بغیر قادریت کے ولایت کی راگ الاپ ہی نہیں سکتا، صاف بات ہے، کوئی ولی نہیں بن سکتا غوث پاک کے بغیر۔ واہ واہ واہ۔ آگے آپ دیکھیں، وَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَجْلِسَ مَعَ بَنِي نَوْعِكَ، یہ تو نئی بیٹھنے والا درس تھا۔ غوث آقا بیٹھوں کس کے پاس؟ یہ تو غوث پاک وہ بھی درس دے رہے ہیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو ان تجلس مع بنی نوعکا، اپنی بنی نوع میں یعنی اولاد آدم میں، اپنوں میں بیٹھنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ، وتصاحب معہم، اور ان کی صحبت چاہتے ہو، تو سنو، فاختر منہم من انقطع عن الدنیا وامانیها، واہ واہ، تو جو تمہارے سامنے ہیں ان میں سے انہیں چنو جو دنیا سے لا تعلق ہیں، جو دنیا سے لا تعلق ہیں، وامانیہا، اور آرزوئے دنیا سے بھی لا تعلق ہیں۔ کیا کہنا ہے، آگے دیکھیں، وَتَزَہَدْ عَنْهَا وَمَا فِيهَا، لیکن دنیا میں رہ کر کے زہد کے علم بردار ہیں، مشقتوں کے علم بردار ہیں، ریاضات کے علم بردار ہیں، ان کی صحبت میں رہو۔ سوا سد جوعت و ستر عورت، اچھا لیکن اتنی زہد و عبادت میں وہ مگن رہتے ہیں تو ایسا نہ سمجھنا کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہاں کھاتے ہیں عبادتوں کی مدد کے لیے، عبادتوں کی مدد کے لیے۔ یعنی دیکھیے اچھے پیر کی پہچان بھی بتا رہے، یعنی اگر وہ اچھا اچھا کھا رہے ہیں تو اب ان کے کھانے، ان کے کپڑے، ان کے لباس وغیرہ، ان کے تاج وغیرہ کو دیکھ کر بھاگو نہیں، اگر یہ دیکھو کہ ہاں وہ فرائض اور واجبات کی تکمیل میں صبح و شام کوشاں ہے، بلکہ وہ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں، وہ مریدوں کے نذرانوں کا انتظار نہیں کرتے بلکہ مریدوں کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ واہ کیا کہنا ہے۔ تو ایسوں کی صحبت اختیار کرو، وصاحب معہو، لیکن سنو اس کے ساتھ بھی ایسے بیٹھنا۔ اب بتائیے، مصاحبت الحائر التاہی فی بیدا، جیسے ایک حیرت میں، جب کوئی حیرت میں ہوتا تو ان کے ساتھ بھی بیٹھو، حیرت زدہ ہو کر کے ایک میدان میں اپنے آپ کو سمجھو، اور ایسا میدان جس کا کوئی سرا نہ ہو۔ دیکھیے گا، لا یدری این طرفہ ہو، معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا طرف اور کا کونا کوہ، متفکرین متدبرین الخروج منہا، اور اس میدان میں نکلنے کی فکر میں رہو، صحبت میں ان کی رہو لیکن فکر جو ہے آخرت کی کرو، کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے دنیا کی فکر نہیں ہوگی تمہیں۔ واہ واہ واہ، دنیا کی فکر نہیں ہوگی تمہیں۔ والنجات عن احوالها واغوالها، اور دنیا کی خوفناکیوں سے اور دنیا کے شور و غوغا سے تمہیں نجات مل سکے۔ باپ رے باپ، آخری کے جملے سنیے، فَلَكَ أَن تَتَذَكَّرْ فِي عُمُومِ أَوْقَاتِكَ، اللہ اللہ، یہ درس، یہ آخری بات پہ کیا کہیں، اور تم پر یہ بھی لازم ہے کہ تم یاد رکھنا اپنے تمام اوقات میں پیارے نبی کا قول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ میرا درس یاد رکھنا ہے، نہیں بولتے نا آج پیر صاحب میں کہہ رہا ہوں نا بس ہو گیا نا، لیکن آخری میں جملے سنیے، اوقاتی کا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ولی ہی نہیں ہو سکتا جو نبی تک نہ پہنچا سکا، صحیح ہے؟ تم پر لازم ہے کہ تم یاد رکھنا اپنے تمام اوقات میں قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے دیکھیں، وَاجْعَلْهُ نَصِيبَ عَيْنَيْكَ فِي جَمِيعِ حَالَاتِكَ،
اور اپنے تمام حالات میں اسے نصب العین بنانا. نصب العین سمجھ رہے آپ؟ بالکل پوائنٹ آف لائف، ایک دم زندگی کا مرکزی پہلو، زندگی کا نصب العین، زندگی کا ہر وقت وہی دکھے تمہیں. نصب العین، آنکھ میں نصب کچھ دکھے نہیں اس کے. اور وہ کیا ہے؟ غوث کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ قول مصطفیٰ سنو، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر السبیل وعد نفسک من اصحاب القبور. امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، پوری روایت پڑھ رہا ہوں میں، کہ میرے مونڈے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ غریب رہتا ہے. اب غریب کا دو معنی ہے، یا نادر نایاب، نادر نایاب بن کر رہنا. اور غریب کا اصلی معنی بھی اگر لے لیں تو غریب کا اصلی معنی یہ بھی ہوگا کہ غریب رہو گے تو بہت سارے حقوق سے اللہ تمہیں نجات دے گا، زکوٰۃ سے نجات دے گا، صدقات و خیرات دینے سے نجات دے گا. تو نجات تو شروع ہو گئی ہے تمہاری. کیا کہنا ہے؟ ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی ایک دم نادر، تیسرا معنی مسافر، لیکن آگے ایک عبارت ہے او عابر السبیل، راستہ طے کرنے والا، یعنی مسافر کی طرح رہو دنیا میں. اور آپ بتائیے ابھی آپ اجمیر شریف جانے کا ارادہ کریں گے، خدا کرے، پھر اجمیر سے بغداد، خدا کرے، اور پھر بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ خدا کرے. چلیے دعا بھی کر دیا میں نے، اللہ پاک، ہم تین ہیں اسی لیے بہت اچھا ہے یہ سلسلہ تھا، ہے نہیں؟ تو اس سفر کا مطلب کیا ہوا؟ کہ منزل تک پہنچنا. یہ مطلب نہیں کہ منزل میں بسنا. تو کیا کہہ رہے ہیں حدیث میں غوث پاک؟ اس قول مصطفیٰ کو تھامنا، مسافر کی طرح دنیا میں رہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دنیا ایک سفر گاہ ہے، منزل کچھ اور ہے، تو دنیا میں مسافر کی طرح رہو. یہ نہیں کہا کہ اس کونے تک کے لیے رہو، اس کونے تک کے لیے نہیں، پوری دنیا میں جب تک رہو، جہاں تک رہو مسافر رہو. گویا منزل تمہاری دنیا نہیں ہے، آخرت ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ، واہ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یا کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور جب تم تندرست ہو تو اس تندرستی کو چھوڑ دو، مرض کو یاد کرو. کمال ہے. اور آگے دیکھیے، اور زندہ ہو تو موت کو یاد کرو، کیونکہ موت ہی تمہیں زندگی دے گی. واہ 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 واہ. یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 2358 6053 بہت سارے ہیں. خیر، اب اس کے بعد جو ایک اور جملہ ہے حدیث پاک کا، وہی اصل بول کر کے دعا ہے غوث پاک کی، وہ ختم کر دوں گا. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، رہو دنیا میں لیکن شمار کرو اصحاب قبور میں سے. اپنا شمار کہاں کرو؟ اصحاب قبور میں سے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. قبور اس لیے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے. وہ منزل ایسی ہے، کامیاب ہوئے تو پھر ساری منزلیں کامیاب ہے. دنیا میں ناکامی بھی ہوئی تو کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے. اصحاب قبور میں سے شمار کرو. موت کو یاد رکھنے کا بھی یہی فلسفہ ہے. یہی فلسفہ ہے کہ موت کبھی تمہیں بول کر نہیں آئے گی، لیکن تم اگر موت کو یاد کر کے رہو گے نا تو موت بھی تمہیں رسپیکٹ دے گی، عزت دے گی. کیا کہنا ہے. اب آگے کچھ نہیں، ایک لفظ میں وضاحت تھی. دعائیہ جملے ہیں. جعلنا اللہ ممن امتثل به وتذکر وعمل بمقتضاه ووجد في نفسه حلاوة معنى بفضله ولطفه. اللہ سبحانہ، دعا کریں، بس یہی دعا کرنا ہے صرف. اللہ سبحانہ ہم سب کو ان لوگوں میں بنائے جو لوگ ان پر عمل کرے. غوث پاک کے جملے. اللہ سبحانہ ہم سب کو ان لوگوں میں بنائے جو ان پر عمل کرے.
وتذکر اور جو انہیں یاد رکھے، وعمل بمقتضا ہو جو اور اس قول مصطفیٰ کے تقاضے پر عمل کرے، ووجد فی نفسہ حلاوت معنی ہو اور جو اس حدیث کی معنویت کی مٹھاس کو اپنے اندر پاتا رہے۔ اے اللہ بفضلہ ولطفہ، فضل کرنا، لطف و احسان کرنا کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ میرے غوث کی دعا تھی، ہم کہتے ہیں آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔